اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی، مگر برے لوگوں میں بھی کچھ حد سے بڑھ کر گھٹیا پن کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے میرا بھی واسطہ پڑا تو میں تو سوچنے سمجھنے سے بھی رہ گیا۔ اس طرح کے معاملات تو ہم نے نہ کبھی سنے نہ دیکھے تھے، جیسے اب میں دیکھ رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سعودیہ میں روزگار کے سلسلے میں رہا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی طور پر زیادہ دوست بنانے کی عادت نہیں تھی۔ گھر والوں کی یاد آتی تو سعودیہ کی گلیوں پر رات کو ہوا خوری کرنے رات کا ماحول بڑا ہی پرکیف ہوتا تھا۔ میں تو اکثر ہوا خوری کے لیے نکلتا تو رات کے 12 بجے واپس لوٹتا۔ ایک دن معمول کے مطابق گلی میں جا رہا تھا، تب رات کے تقریباً 11 بجے تھے کہ مجھے ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ویسے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن غیر معمولی اور متوجہ کرنے والا اس کا لباس تھا، جس نے لال عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اور یہ واقعی ایک عام بات نہیں تھی۔ عرب ممالک میں لڑکیاں کافی ماڈرن قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے لباس میں مغربی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکی عروسی لباس میں ملبوس تھی، اور یہ لال عروسی جوڑا ہمارے ملک کی اور ہمارے کلچر کی پہچان تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار میرے قدم رک گئے۔ پہلے میں نے دور سے اس لڑکی کو دیکھا، وہ اپنے چہرے کے رنگ اور نئے نقش سے پاکستانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی ضد میں پوری طرح ہل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ وہ رو کر خاموش ہو تو اس سے بات کروں، لیکن اس کا رونا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اسے خود ہی جھنجھوڑا۔ سنیے بہن جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے کہنے پر لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا، گویا اسے اس اجنبی شہر میں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ وہ چہرے پر بے یقینی لیے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ علاقہ نسبتاً غیر محفوظ تھا۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایسے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں جو ایسے جرائم پیشہ بھارتی، بنگلہ دیشی، پاکستانی اور سیاہ فام بھی رہتے تھے، جنہیں یہاں کی پولیس ہر وقت تلاش کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو مختصراً ساری صورتحال بتا کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ میں جانتا تھا یہاں اس لڑکی کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ میرے کہنے پر وہ اٹھ کر میرے ساتھ چلنے تو لگی، لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے شدید ڈر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میرا فلیٹ آ گیا۔ میں نے کمرہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ شکر کیا کہ آج کوئی دوست نہیں آیا ہوا تھا، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ میں نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت زیادہ معصوم اور بھولی بالی لگ رہی تھی۔ پانی پی کر اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ سوال کیا، اب بتاؤ، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا۔ تم مجھے ایک شریف گھرانے کی بیٹی لگتی ہو۔ میرے کہنے پر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنا دی۔ جی، میرا نام شازیہ ہے۔ مجھے یہاں اپنا برا نصیب اور میری اپنی نادانیاں لے آئی ہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس کی ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کو اس کی زبانی سناتا ہوں۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ میں نے اپنی شادی کے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی بے رخی سہنا پڑے گی۔ میں بہت نازک احساسات لیے شادی کے بندھن میں بندھی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کا یہ بندھن میرے لیے اذیت ناک ثابت ہوگا۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ سے 1000 وعدے کیے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور مجھ پر محبت کی برسات کر دی۔ میں تو ان کی محبت میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ کبھی گمان نہیں کیا تھا میں اور اسد ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ہماری جوڑی سورج چاند کی جوڑی تھی۔ ولیمے والے دن میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان کی نظر بھی مجھ سے ہٹ نہیں پا رہی تھی، جبکہ میری ساس شاید اس رشتے سے خوش نہیں تھی، حالانکہ وہ مجھے بڑے ارمان اور چاہ سے بیاہ کر لائی تھی۔ بہرحال کچھ اچھی اور کچھ بری نظروں کی ضد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے محسوس ہوا کہ میری ساس میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلا کر بار بار سمجھاتی ہے۔ اب وہ کیا سمجھاتی تھی یہ تو کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن میری خوشیاں عارضی ہی ثابت ہوئیں، کیونکہ شادی کے ٹھیک 1 مہینے بعد میرے شوہر کی بیرون ملک سے کال آ گئی۔ میں اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی یہ خوشیاں چند دن کی ہوں گی۔
میں نے اسد سے بات کی تو کہنے لگے کہ میں روزگار کی خاطر تمہارے اور اماں کے لیے ہی جا رہا ہوں، ہمارے بچے ہوں گے تو انہیں کیا کھلائیں گے۔ انہوں نے بات ہی کچھ اس انداز سے کی کہ مجھے تو اپنی حیا پڑ گئی۔ میں نے دوبارہ ان سے سوال نہیں کیا، لیکن وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ مجھے ہر لمحہ یہی ڈر لگا رہتا کہ اسد مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بالآخر وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب اسد جانے کے لیے گھر سے تیاری باندھ رہے تھے۔ میری تو مانو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا تھا، دل کی دھڑکن جیسے کوئی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ 1 مہینے کا یہ بندھن میری پوری زندگی پر بھاری تھا۔ میں ان جذبات کی، احساسات کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اسد کو روکنا چاہتی تھی تو آنکھوں سے آنسو پہلے چھلک پڑتے۔ شادی سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کو نوکری کے سلسلے میں مجھ سے دور جانا پڑے گا۔ بہرحال دعاؤں کے سائے میں میرے شوہر کو میری ساس نے الوداع کیا تو میں نے ہمیشہ کے لیے ان کے انتظار کی ٹھان لی، مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کی یاد ستانے لگی۔ دل اس قدر گھبراتا کہ بار بار ان کی چیزیں دیکھتی۔ جب میری ساس نے میری یہ حالت دیکھی تو بجائے تسلی دینے کے الٹا مجھے طعنے دینے لگی، کہنے لگی ہمارے زمانے کی عورتیں بڑی باحیا تھیں، شوہر کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لیتی تھیں، لیکن نئے زمانے کی لڑکیوں کو ذرا بھی حیا نہیں، وہ اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کرتی ہیں۔ ساس کی باتوں پر میں کوڑنے کے بجائے دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ مجھے میرے شوہر سے ملوا دے۔ اگلے دن میں اٹھی تو ساس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر بولی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ بن سنور کر رہو؟ جانتی نہیں ہو تمہارا شوہر پردیس میں چلا گیا ہے، وہ یہاں ہوتا تو اور بات تھی۔ تمہارے سجنے سنورنے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے کپڑے بدلو اور دوبارہ مہندی لگانے کی جرت مت کرنا۔ ساس کی اس بات پر میرا تو دل کرچی کرچی ہو کر رہ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ بہرحال ساس کا حکم مانے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ میں نے یوں سادگی کی چادر اوڑھ لی جیسے میں سہاگن نہیں، بیوہ ہوں۔ ساس کو بھی شاید مجھے ایسی ہی حالت میں دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ میری ساس کی عادت تھی کہ وہ اکثر ہی سر شام محلے کی عورتوں کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کرنے نکل جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، آس پاس کوئی نہ ہوتا تو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ ایک دن ساس اماں کے گھر سے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عباس کھڑا تھا۔ عباس سے میرا تعارف چند دن پہلے ہی ہوا تھا، مگر میں یہ جان گئی تھی کہ شادی والے دن سے لے کر آج تک اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں کو اپنے وجود پر پھسلتا ہوا محسوس کیا، مگر میں چپ رہی، جانتی تھی کہ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مرد عورتوں کے اس طرح کے رد عمل پر اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے میں بھی چپ رہی۔ مگر میری چپ کو نہ جانے اس نے کیا سمجھ لیا کہ آج میری ساس کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی مجھ سے ملنے چلا آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ میری ساس اپنے رشتہ داروں کی بہت عزت کرتی تھی، اس نے سوچا بعد میں میری شکایت لگا کر کہیں مجھے اپنے ساس کے ہاتھوں ذلیل ہی نہ کروا دے۔ عباس اندر آیا تو میں نے چائے پانی کا پوچھا، مگر وہ تو جیسے میری غم گزاری کرنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسردہ لہجے میں بولا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے شازیہ، دیکھو تو کیسے پھول سا کھلتا چہرہ تھا تمہارا، اور آج کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے تمہیں تو میں اسد کو آگاہ کر دوں گا۔ اس نے کچھ اعتماد سے بات کہی کہ میں اس پر یقین کر بیٹھی۔ میں ایک دم کھل اٹھی، اسد سے تمہارا رابطہ ہے بھائی؟ میرے کہنے پر وہ اور چوڑا ہو گیا۔ ہاں تو تم کیا سمجھتی ہو، اسد میرا بچپن کا یار ہے، ہم ساتھ کھیلتے کودتے اور بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس فون وغیرہ نہیں ہے، تم اگر چاہو گی تو اس سے رابطہ کروا دوں گا۔ اس نے کچھ روکھے انداز میں کہا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری مدد کرنے کا کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنے بھائی یعنی کہ اپنے دوست اسد کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، اسے خوب اچھی سی چائے بنا کر دی۔ چائے پی کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا میں جلد ہی تمہاری اسد سے بات کراؤں گا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ساس ربینہ بیگم مجھے اپنے شوہر سے فون پر بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ جب بھی ان کا فون آتا وہ مجھ سے بات کرنے کا کہتے تو وہ اسد سے کوئی نہ کوئی بہانہ
کر دیتی، کبھی کہتی کہ وہ سو رہی ہے یا کبھی یہ کہتی کہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میرے سامنے ہی میری برائیاں کرتی مگر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دل روتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو رہا ہے، مگر میری ساس کا رویہ اور رعب اس قدر تھا کہ میں ان کے ہوتے ہوئے اسد سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ جانے سے پہلے اسد نے گھر میں فون لگوایا تھا کہ مجھ سے بات کر لیا کریں گے، لیکن اماں جی نے وہ فون اپنے قبضے میں کر لیا۔ بہرحال اب مجھے عباس کے آنے کا انتظار تھا۔ اگلے دن میری ساس کے جانے کے بعد عباس دوبارہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں اسے جلدی سے اندر لے آئی۔ اس نے بتایا کہ اسد سے بات کرنے کا ایک ہی انتظام اور ایک ہی حل ہے کہ تم میرے ساتھ قریبی PCO پر چلو، کیونکہ میرے پاس بھی فون نہیں ہے۔ میرے دوست کا PCO ہے، وہ تمہاری بات کروا دے گا۔ اسد سے کل میں نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ فلاں وقت پر کال کرے، اور ہاں تم یہ بات خالہ کو مت بتانا، وہ تو نہیں چاہتی کہ تم اسد سے بات کرو۔ بات کرو گی تو میری شامت آ جائے گی، پھر کبھی تمہیں لے کر نہیں جا سکوں گا۔ خیر عباس مجھے اس دن شام کو چپکے سے قریب ہی واقع PCO پر لے گیا، جہاں پر میں نے اور اسد نے بات کرنی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے میں عجیب سا اندھیرا تھا، مجھے یہاں پر عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے سے ملحقہ ایک بڑا کمرہ بھی ہے، جہاں پر خطرناک قسم کی بڑی بڑی مونچھوں والے کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی شیشے کے اس پار سے مسلسل مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظریں دیکھ کر بہت الجھن ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں ہی خوفزدہ کر دیا۔ میں بڑی بےتابی سے اسد کے فون کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کا فون نہیں آ رہا تھا۔ میری بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر جب مجھے محسوس ہوا کہ رات کا اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے اور ان لوگوں کی نظریں بھی عجیب عجیب سے تر ہوتی جا رہی ہیں، تو میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ مجھے عباس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں کھڑا کر کے خود ان لوگوں سے گپوں میں مصروف ہو گیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، اسے اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ان لوگوں کا چہرہ میری طرف تھا۔ ان کی غلیظ نظریں مجھ سے برداشت نہ ہوئیں تو میں PCO سے نکل آئی۔ عباس کو بھی ساتھ آنے کا نہیں کہا۔ گھر آ کر میں خوب روئی کہ اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے کتنا تڑپنا پڑ رہا ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوئی۔ اگلے دن عباس پھر آ گیا اور کہنے لگا تم نے بڑی بے وقوفی کر دی۔ میں اس سے ناراض تھی، لیکن اس کی بات سن کر اس کی طرف پھر سے متوجہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں جاتے ہوئے اس وقت دیکھا جب تم کافی دور جا چکی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا تو اسد کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ تمہارا پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ شاید تم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے بہانے بناتی ہو۔ میں نے اسے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ عباس نے کہا تو میرا دل جیسے کسی مٹھی میں آ گیا ہو۔ میرا شوہر مجھ سے پھر بدگمان ہو رہا تھا، میں کیا کر سکتی تھی؟ عباس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کرنے لگی، خدا کے لیے عباس بھائی میری اپنے شوہر سے بات کرنے کا کوئی بندوبست کر دو، یا پھر کوئی چٹھی ہی لکھ کے اس کے حوالے کر دو۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اماں جی مجھے بات نہیں کرنے دینا چاہتی۔ میں نے کہا تو عباس سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں عباس کے آنے کا شدت سے انتظار کرتی کہ جب وہ گھر آئے گا تو میرے شوہر اسد کی کوئی نہ کوئی خبر لائے گا۔ وہ بھی کافی چالاک تھا، ساس کے جانے کے بعد اکیلے میں مجھ سے آ کر بات کر لیتا۔ اس کے اس رویے سے میں بڑی خوش تھی اور سوچتی تھی کہ یہ شاید مجھے اماں کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ کچھ دن بعد عباس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسد مجھے اپنے پاس سعودیہ بلوانا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی میری اتنی ہی یاد ستاتی ہے جتنا میں ان کے لیے تڑپتی ہوں۔ عباس نے بتایا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اسے اپنی ماں کے رویے کا اندازہ ہے، سو وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا ان کی ماں یعنی کہ میری ساس کو پتہ نہ چلے۔ عباس کے منہ سے یہ خبر سن کر میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اپنے شوہر کی قربت کا خیال ہی مجھے خوشی سے پاگل کر رہا تھا۔ بہرحال عباس نے مجھ سے کہا کہ پاسپورٹ اور کچھ ضروری کاغذات بنوانے ہوں گے، اس کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس جا سکوں گی۔ میں نے جوش و خروش سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے دن ساس اپنے کسی کام سے گھر سے گئی تو میں عباس کے ساتھ پاسپورٹ آفس چلے گئی، لیکن آفس بند تھا اور مجھے 2 مہینے اور انتظار کرنا پڑا۔ ایک بار میری ساس کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی، اس دن انہوں نے دن کے وقت ہی وہاں جانا تھا۔
गांव के घरों में शादियां दिन के वक्त ही हुआ करती हैं। बहरहाल सुबह 12 बजे वो शादी में जाने के लिए घर से निकली तो मैं अब्बास के साथ पासपोर्ट ऑफिस चली गई। उसने मेरे ज़रूरी कागजात बनवाए। मैंने अपनी अंगूठी बेचकर इसके पैसे अदा किए, क्योंकि मैं जानती थी मेरे शौहर ने अभी तक उसे पैसे नहीं भेजे। उन्होंने सरसरी ही कह दिया होगा कि कागजात बनवा लो। खैर, कुछ अरसे बाद अब्बास ने कहा कि तुम्हारे कागजात बन गए हैं, यहाँ से निकलने में मज़ीद चंद महीने का वक्त लग सकता है। ये चंद महीने मैंने इंतज़ार की सूली पर लटक कर गुजारे। मैं एक दिन अपने शौहर के पास होने का तसव्वुर करती और फिर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती। आखिर ये चंद महीने भी बीत गए। अब्बास ने मुझे बताया कि हमें रात के वक्त यहाँ से निकलना होगा। मेरे लिए कदम उठाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किसी को बता नहीं सकती थी। अपने शौहर के पास ही तो जा रही थी, कौन सा कोई जुर्म कर रही थी। रात के वक्त बिला किसी खौफ व खतर मैंने अपना छोटा सा डेची केस तैयार किया, अपने कागजात दिए और अब्बास के साथ अपनी घर की दहलीज पाल कर ली। मैं समझी थी कि अब्बास मुझे किसी एयरपोर्ट पर लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे उसने एक अजीब और गरीब किस्म की गाड़ी में बिठाया। ये अजीब सी बिल्कुल बंद गाड़ी थी। यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने चंद मिनट के बाद ही इस गाड़ी से उतरने में आफियत जानी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, सो मैंने बिना किसी को पता चले ही इस गाड़ी से उतरकर करीबी झाड़ियों में खुद को छुपा लिया। मुझे डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैं गाड़ी छलांग लगा चुकी हूँ। सो झाड़ियों में उस वक्त तक बैठी रही जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई, और मुकम्मल इत्मीनान कर लेने के बाद मैं वहाँ से भागी और अपने घर की दहलीज में दाखिल हो गई और सुख का सांस लिया कि घर पर सास भी नींद में पड़ी थी। सो मैं खामोशी से कमरे में दाखिल हो गई। जाने कौन सी नेकी काम आ गई थी कि मैं बर्बाद होने से बच गई। अगली सुबह भी मैंने इंतज़ार किया कि कहीं कुछ पता ना चल गया हो सास को, मगर सब कुछ ठीक था। सो मैं मुतमईन हो गई और खामोशी से वहीं रहने लगी। अब वो घर मुझे किसी जन्नत से कम ना लग रहा था, क्योंकि वहाँ सास के ताने, सारा दिन काम और सिंगार ना करने की पाबंदी के साथ इज्जत महफूज थी। पूरे हक से अपने शोहर के घर रह रही थी। सो ये सब इनाम से कम ना लगता। कदर करने में इतनी खामोश हो गई कि सास तंज कर करके अक्सर मुझे देखकर हैरान हो जाती कि मैं उदास या गमगीन होने के बजाय इसकी सारी डांट सब्र और बर्दाश्त के साथ सुनती और घर के कामों को भी तर्क ना करती। खैर, इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अब्बास को भी यकीनन अंदाज़ा हो चुका था कि मैं गड़बड़ को पहचान गई हूँ। सो वो भी अब घर की तरफ रुख ना करता। यूँ ही वक्त गुजरते गुजरते पूरे 3 साल हो गए और तब कहीं जाकर मेरा शौहर लौट आया। मैं और सास बेतहाशा खुश थे। सास ने अपनी ज़बरदस्ती बेटे को जी भर कर प्यार किया और मैं शौहर की पसंद के खाने बनाने लगी। फिर रात को सब सहन में ही सो गए। ये अवाइल मई के अयाम थे और कमरों में सपहर होते ही हद से बुरा हाल हो जाता। सो साया पूरा फैलते ही मैं ढेरों ढेर पानी छिड़का कर ज़मीन को खूब तर कर देती और फिर चारपाइयाँ और पंखा लाकर खड़ा कर देती। अम्मा और उसका बेटा सहन में बैठकर ठंडी हवा से लुत्फ़ उठा रहे होते और मैं दूर कोने में बने कच्ची दीवार के पार चूल्हे में हांडी रोटी कर रही होती। चंद दिन गुजरे थे कि मेरा माथा ठनका। मुझे अपने शौहर का रवैया अजीब सा लग रहा था। वो दिन को सारा वक्त अम्मा के पल्लू से बंद कर बैठा रहता और रात में भी अम्मा के पहलू में ही चारपाई डालकर सोता और मुझसे अकेले में 2 घड़ी बात तक ना करता, ना ही मेरा हाल पूछा। अब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर की कुछ आदतें भी बदली बदली सी थी। सोते हुए बिल्कुल सीधा कमर के बल सोना, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर बाजुओं पर सर रखना, देसी घी खाने में बहुत कम इस्तेमाल करना, चाय में इलायची ना डलवाना, नहाकर कपड़े तार पर डालकर सुखाना वगैरह। यह आदत मेरे शौहर में मौजूद न थी। और सबसे बड़ी बात, चेहरे को ढक कर रखना। मैं चाहकर भी पिछले 5 दिनों में अपने शौहर का चेहरा एक बार भी देख न पाई थी। ये सब बातें मुझे बेचैन किए दे रही थी। सो मैंने एक फ़ैसला किया और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन के बाद ही रात की दूसरे पहर मुझे मौका मिल गया कि मैं अपने शक की तहकीक कर सकूं। मेरी आँख चप्पलों की खीस खीस पर खुली। ये चप्पल घिसाकर चलना अम्मा की आदत थी। खैर, मैं आँखों पर बाजू रखे लेटी रही। सहन में हल्की रोशनी वाला बल्ब रात भर जलता रहा, जिसकी रोशनी में ज़्यादा वाज़े ना सही मगर काफ़ी हद तक सहन का मंजर दिखाई पड़ता था।
خیر تھوڑی دیر کے بعد میری نیند میں ہونے کا یقین کر لینے کے بعد اماں صحن میں ہی دیوار کے ساتھ بنے باتھ روم میں داخل ہو گئی، اور جب دروازہ بند کر چکی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر چارپائی سے چھلانگ لگائی اور شوہر کی چارپائی تک پہنچ گئی، جو اماں کی چارپائی کے بھی دوسری طرف کچھ فاصلے سے پڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی شوہر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی کہ وہاں موجود شخص میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور مرد تھا، جس کی قد جسامت تو بالکل میرے شوہر والی تھی مگر شکل بالکل الگ تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی اور اس وقت اتنی بے دھیان ہو چکی تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب اماں باتھ روم سے نکلی اور کس طرح مجھ تک پہنچی، مگر میرے سر کسی بھاری سی چیز کے لگنے کے بعد میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے میرے سر پر وار کرنے والی ہستی کا چہرہ بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھا کہ وہاں اماں پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ چند گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ مرد مجھے کراچی شہر لایا۔ یہاں بندرگاہ پر ایک کشتی میں سوار ہو کر مجھے اسی بے ہوشی کی حالت میں سعودیہ پہنچا دیا گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے شوہر سے ملنے کی آرزو کرنا مجھے اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کئی بار مجھے لگا کہ میری زندگی کی بس چند سانسیں باقی ہیں۔ بہرحال مشکل سے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہ لوگ مجھے لے کر ایک ہوٹل میں آ گئے۔ میں انہیں کے رحم و کرم پر تھی، مجھے ان چیزوں کا کہاں پتہ تھا۔ بہرحال اس اجنبی شخص نے 2-3 دن مجھے یہاں رکھا۔ میں اس سے گھر کا پوچھتی رہی، وہ مجھے سختی سے چپ کروا دیتا۔ پھر ایک دن مجھے اس نے زبردستی کوئی دوا سنگھا دی اور پھر جو وہ کہتا گیا میں کرتی گئی۔ کہنے لگا تم عروسی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ یہ بھارتی طرز کا ایک جوڑا تھا جو اس نے مجھے دیا اور کہا تمہارا شوہر تم سے ملنے آ رہا ہے، وہ آج رات تمہارے ساتھ یہیں پر گزارے گا اور پھر کل رات تم لوگ اس کی رہائش گاہ پر چلے جانا۔ وہ شخص جس کا نام اکبر تھا کہ یہ بات سن کر میں بالکل کچھ نہ کر پا رہی تھی اور اس کا حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ میں نے خوب اچھی طرح خود کو سوار کیا، تیار کیا، دلہن کی طرح سجایا سنوارا کہ یہی اس شخص کا حکم تھا۔ ہوٹل کا کمرہ بھی شاندار تھا، پوری طرح سجا ہوا تھا۔ میں کسی نئی نویلی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ میرے انگ انگ سے بے چینیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تبھی دروازہ بند کرنے کی آواز پر میں نے ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ گھونگھٹ سے مجھے اس شخص کے ہاتھ ہی نظر آئے جو میری طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ اردو بولنے والا تھا مگر انتہائی انجان اور اجنبی شخص تھا جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی بڑی مشکل میں اچانک جگہ کھڑا کر دے گا۔ اس وقت میں نے شدت دل سے اپنے رب کو پکارا کہ میں اپنے شوہر کی یاد میں، اپنے شوہر کی محبت میں، اس کی فرمانبرداری میں ہر وقت دعا کرتی آئی، اور یہ میرے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا۔ میری درد بھری آہوں کو رب تعالیٰ نے سن لیا۔ اسی وقت نہ جانے کیا ہوا، ہوٹل میں ایسی بھگدڑ مچی کہ مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہاں سے بھاگ کر میں یہاں آ بیٹھی۔ آ کر کچھ گھٹن کم ہونے کا احساس ہوا۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ کسی نیک شخص کو مجھ سے ملا دے جو مجھے اسد تک پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ بنا کوئی سوال کیے اسی لیے چلی آئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ کو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ میں شازیہ کے توکل پر حیران رہ گیا کہ اسے اللہ پر کتنا یقین تھا۔ بہرحال میں نے اس کی کہانی سننے کے بعد اس کے شوہر کو بڑی مشکل سے تلاش کیا۔ اسے یہاں کے نظام کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے کچھ دن کی بھاگ دوڑ سے اس کا پاسپورٹ بھی ہمیں مل گیا۔ میں نے اسے اس کے شوہر تک پہنچایا تو اس نے یہ بتا کر ہمیں حیران کر دیا کہ عباس سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے شازیہ کو دبئی بلانے کی بات کی تھی، اور تب اس نے مزید کہا کہ اب بھی اس سب میں اسی کا ہاتھ تھا، مگر اتنی بڑی بات جو اس نے اپنے شوہر کو بتائی وہ یہ تھی کہ اس کی اپنی ماں یعنی شازیہ کی ساس بھی اس سب میں ملی ہوئی تھی، اور یہ بات شازیہ کو اس رات ہی پتہ چل چکی تھی جس رات انہوں نے خود ہی اس کو ڈنڈا سر میں مار کر بے ہوش کیا۔ لیکن قدرت نے ان دونوں کو ملانا تھا، سو وہ وہاں سے بچ نکلی اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر مجھے بھی مسرت کا نیا احساس ہوا اور میں ایک خوشگوار جذبہ لیے وہاں سے چلا آیا۔